پروگرام ہمارے زور کی لیول پر ہوگا، تو اس میں آپ کی نہ صرف شرکت کرنی ہے بلکہ رضائے الہی کے لیے اس کے انتظامات میں بھی اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ سحری وغیرہ کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ آپ میں کثیر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو سحری کے طور پر کھانا دینا پسند کرتے ہیں، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں سحری کے حوالے سے یا دیگر انتظامات کے حوالے سے اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے شیخ طریقۃ اہل سنت نے 1500 روپے پیش کرنے کے لیے ایک التجا کی ہے، دعا دی ہے، اس میں بھی آپ اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ ذہن میں رہے، ہر کسی کو یہ فنڈ نہیں دیا جاتا، صرف دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں تصدیق کے بعد آپ ان کو اجتماع کے حوالے سے وہ فنڈ دے سکتے ہیں۔ شب برات جو 14 شعبان کا دن ہوتا ہے، الحمدللہ روزہ رکھا جاتا ہے، اگلے دن کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو اب جو پہلا یہ دن ہے، جیسے 14 شعبان کا جو دن ہے اتوار کا دن، تو ہماری مسجد میں انشاءاللہ عصر کی نماز سے عصر سے لے کے مغرب تک اعتکاف کا سلسلہ ہوگا، اذکار وغیرہ ہوتے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک نوافل کا تذکرہ ہوگا، اس میں نوافل ادا ہوں گے انشاءاللہ، بعد العشاء صلاۃ والسلام دعا وغیرہ، اور پھر اس کے بعد جو اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہے جانا ہے، دعا کرنی ہے، اپنے اپنے طور پر جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ کرنا ہے۔ اب صرف 1 منٹ میرے شیخ طریقۃ اہل سنت کے پیر و مرشد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس سے پہلے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانان عالم بالخصوص اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بالعموم یوں کہہ لیجیے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی غیرت ایمانی کو ٹیسٹر لگایا گیا۔ جی ہاں، ٹیسٹر۔ یہ ٹیسٹر کبھی تو باہر سے آتا ہے مسلمانوں کا عشق محمدی کا لیول چیک کرنے کے لیے، اور کبھی یہ ٹیسٹر اندر سے لگایا جاتا ہے۔ اس دفعہ یہ ٹیسٹر اندر سے لگایا گیا ہے، اور حکومتی سطح پر اعلیٰ سطح سے ایک ایسے فیصلے کا، ایک ایسی حقیقت کا جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، توڑ مروڑ کر ایک فیصلے کو آیات قرآنیہ سے استدلال کر کر ایک ایسا فیصلہ دے دیا گیا ہے جس سے ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں، جو قادیانی کہلاتے ہیں، ان کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اب میرا یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کے جلسے میں جانا ہے، فلاں کے جلوس میں جانا ہے، فلاں کی ریلی میں جانا ہے، نہیں۔ میں یہ 1 منٹ کی باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم آئین اور قانون کی بات کریں تو پاکستان کے آئین اور قانون میں قادیانی کافر ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق بھی قادیانی کافر ہیں، ان کو اسلام کا سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ مسجد نہیں بنا سکتے، وہ قرآن نہیں چھاپ سکتے، وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا پاکستان کا آئین اور قانون کہہ رہا ہے، اور اسلام کا آئین بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب اگر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں تو میں آئین پاکستان کی پاسداری بھی کر رہا ہوں اور اسلام کے آئین کی بھی پاسداری کر رہا ہوں کہ قادیانی کافر ہیں۔ اب اس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ والے وہ والے، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک خوش آئند حقیقت ہے کہ پاکستان میں رہنے بسنے والے تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی تنظیموں کا اس بات پر متفق ہیں وہ کہ قادیانی کافر ہیں۔ اب وہ جو اوپر سے ایک فیصلہ آیا ہے، جس فیصلے کی بنیاد پر قادیانیوں کو قرآن چھاپنے کی اور اس میں اپنی من مانی کرنے کی تفسیر لکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب آپ بولے مولوی صاحب کیا تکلیف ہے؟ تو مولوی صاحب کو تکلیف نہیں ہے بھائی۔ اس وقت پورا پاکستان چاہے وہ مذہبی تنظیمیں ہوں، چاہے وہ دیگر شعبہ ہے سے تعلق رکھتے ہوں، سب جن کے اندر غیرت ایمانی ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ
یہ شور زیادہ ہوا تو یہ فیصلہ واپس بھی لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کو یہ بولنے کا مقصد کیا؟ مولانا صاحب تو تقریر کر چکے آدھے گھنٹے کی، اب یہ 1 منٹ کی تقریر دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی میں یہ تقریر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں، میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب جب میں رکھتا ہوں تو ہر مسلمان کا یہی نظریہ، یہی عقیدہ، یہی ایمان ہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کا سپاہی ہوں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ میں لڑنے جاؤں گا کہ نہیں، میں روڈ پر آؤں گا کہ نہیں، میں پسینہ دوں گا کہ خون، وہ ایک الگ بات ہے۔ میرا نقطہ نظر صرف اتنا ہے کہ خدا کے لیے اس فیصلے کے تناظر میں، اللہ کے لیے اس فیصلے کے تناظر میں اپنی سیاسی وابستگیاں چھوڑ دیجیے گا۔ یہ آپ کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اپنی مذہبی تنظیموں کی وابستگیاں ایک طرف رکھ دیجیے گا، یہ مذہبی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کے دل میں فقط اس چنگاری کو جو موجود ہے، ہاں میں آپ کے دل میں کوئی آگ نہیں لگا رہا، کلمہ پڑھا ہے آپ نے، محمد رسول اللہ کی جو چنگاری آپ کے اندر ہے، میں خالی اس کے اوپر سے ہوا دے کر راہ بڑھا رہا ہوں کہ وہ چنگاری جلتی رہے، وہ چنگاری جلتی رہے۔ آپ کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو نیوٹرل نہیں بنیے گا، بس میرا یہ پیغام ہے، نیوٹرل نہیں بنیے گا۔ یہ مت سوچیے گا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے یہ جانے نہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، تو اب حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے چاہے باہر سے کوشش کی جائے چاہے اندر سے کوشش کی جائے، آپ نے اس کا راستہ روکنا ہے جس طرح، جتنی طاقت، جتنا زور۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔